تو تین انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے، جو اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ ہم آ جاتے ہیں۔ پہلا انعام، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دوسرا انعام، آپ علم نہیں تھا آپ کے پاس حلال و حرام کا، اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا۔ تیسرا، آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہاں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ، پھر قیام تام کی طرف چلتے ہیں تو ذرا علمی باتیں ہیں نا بیچ میں آ جائیں۔ دیکھو، غنی کیا ہے اللہ نے، غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا انتظام کر دینا کہ آپ دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ آج ہمارے یہاں فقیروں کو بھیک دے دے کے اور بگاڑ دیتے ہیں، فقیروں کو بھیک دے دے کے۔ آپ تحقیق کرو کسی فقیر کے بارے میں، مستحق ہے نا، اس کو اسٹیبل کر دو۔ اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یہ کمبخت اسٹیبل ہونا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کو لت پڑ گئی ہے، پھر مت دو اس کو۔ میرا بہت تجربہ ہوا ہے، کوئی نوجوان آیا بھیک مانگ رہا ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ جی 500 روپے چاہیے۔ میں نے کہا ہماری مسجد میں فرنٹ ایریا ذرا خراب ہوا ہے، اس کو تھوڑا صفائی کر دو، میں آپ کو 500 روپے دے دوں گا۔ ایسا غائب ہوا مارکیٹ سے شارٹ۔ اس کا مطلب یہ پروفیشنل بھکاری ہے، اس کو آپ 500 روپے دے کے غنی کر دو گے۔ اور زیادہ غنی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی؟ مالدار ہونا نہیں ہے، غنی مستغنی سے نکلا ہے، بے پرواہ، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی غنی کرتے تھے لوگوں کو اور غنی بننے کی ترغیب دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے نا، ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ۔ وہ برتن لے کر آیا، اس کو آپ نے بیچا، نیلام کیا، کلہاڑا دیا، کہا جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بیچو۔ وہ لائے، 1 درہم کے 2 درہم، 2 کے 4 درہم ہو گئے۔ تو یہ نبی نے ان کو بھیک نہیں دی، بلکہ ان کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں جو اسٹیبل نہیں ہے، اور ان کو پراپر غنی کرنے کی کوشش کریں۔ بھیک دے دے کے نوجوانوں کو بگاڑیں مت۔ وہ سٹے لگا، جب محنت کر کے پیسہ کمائے گا تو سٹوں پہ ضائع نہیں کرے گا، گٹکوں پہ ضائع نہیں کرے گا وہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 انعامات بتائے۔ یتیم تھے، ٹھکانہ دیا، غریب تھے، غنی کر دیا، اور علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ علم۔ اللہ نے یہ 3 بڑے بڑے انعامات بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان تینوں انعامات کا آپ شکر ادا کریں۔ ان تینوں انعامات کا آپ کیا کریں؟ شکر ادا۔ کیسے؟ ہم جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر۔ ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گیا۔ اللہ ہم پر کوئی انعام کرے، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کا شکر ادا بولو ہو گیا۔ آواز تو سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ اتنا کافی نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ منہ سے بول دیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اتنا کافی نہیں۔ اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ اپنے حبیب پر 3 انعام کر کے کہتا کہ اے نبی آپ شکر ادا کر دیں۔ زبان سے کیا کہہ دیں؟ الحمدللہ۔ نہ، قرآن نے کہا آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو کی کفالت کا انتظام کیا، لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب کسی یتیم کو آپ کو دھکے دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو یتیموں کی کفالت کرنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیا وہی انعام آپ آگے پارسل کر دو۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کی قدر کرو کہ میں یتیم تھا، اللہ انتظام نہ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ لہذا معاشرے میں اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ دوسرا، اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا، اس کا حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث۔ رب نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں، علم کی نعمت خاص طور پر، اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے۔ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ علم کی نعمت کیا ہے کہ اس میں بخل نہ کرے انسان، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو۔ آج کسی سے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی نالج ہو، آپ لینے کے لیے چلے جائیں،
بعض لوگ سخی ہوتے ہیں، بعض گھنٹہ لگا دو گے وہ آپ کو نالج نہیں دیں گے، اس کو ادھر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہ سیکھ جائے کہیں۔ تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا؟ آپ مسکین تھے، غریب تھے، اللہ نے غنی کر دیا، لہذا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی اس آیت سے؟ کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم اسی نوعیت کا احسان مخلوق پہ کرنا شروع کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جس نوعیت کا اللہ نے احسان کیا، اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے۔ قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، تجھے اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے، اتنی دولت کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک بہت بڑی جماعت اونٹوں پہ چابیاں لے کے چلا کرتی تھی خزانوں کی، اتنی زیادہ دولت دی ہے۔ تو جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی کہ تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ اگر کوئی دولت مند تاجر اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، بخل کرتا ہے، زبان سے کروڑہا گنا کہتا رہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اللہ اتنی بات کو شکر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اپنی دولت میں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں اور آپ اللہ کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے دائیں بائیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ توحید کی نعمت ملی، اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو مسلم بنانے کی کوشش کریں۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ جنگ میں صحابی رسول نے ایک شخص آیا نا لڑنے کے لیے، تو جب وہ تلوار کی زد میں آیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، تو صحابی رسول نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہمارے نبی کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے، فرمایا ہلا شققت قلبا، تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کذالک کنتم من قبل، اے ایمان والو تم بھی تو پہلے کافر تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں کیا کیا؟ مسلمان بنا دیا۔ اب تم کسی کافر جو مسلمان ہو رہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تو اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دی، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ دوسروں کو بھی ہدایت کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو لوگوں میں خرچ کی، دوسروں کو بھی مالدار بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے آپ کو کوئی خاص علم دیا، ہنر دیا، اس کو اپنے پاس رکھ کے مت بیٹھو، اس علم کو لوگوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرو۔ بخیل اور کنجوس آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو میرے پاس ہجوم کم ہو جائے گا۔ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیا میں جس کو اللہ نے نعمت دی اس نے ڈیوائیڈ کیا ہے نا، تو اس کے پاس اس نعمت کے خزانے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں اس کے پاس خزانے۔ تو یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور تین نعمتوں کا شکر بیان کیا۔ تو ان تین نعمتوں ہمیں تو ہزاروں اس کے علاوہ بھی ہیں، تو تین کو تو ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو آج سے اس بات کا عزم کریں، محاسبہ کریں، بیٹھیں دیکھیں کون کون سے انعامات، ہم جو مصیبتیں ان کو تو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو انعامات ہیں ان کو نہیں سوچتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تھے غالباً، انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو نا، پیر و مرشد کو۔ خط کیا لکھا کہ حضرت یہ پریشانی ہے، یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا واقعہ ہے، پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، آپ دعا فرمائیں، دعا فرمائیں، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ تو انہوں نے نیچے لکھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ساری پریشانیاں ذکر کر دیں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا۔
پہلے زمانے میں نا جو آپ کو اس طرح آپ کی اصلاح کرے اس کو پیر و مرشد کہا جاتا تھا. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم ہی چینج ہو گیا ہے. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم یہ کہ ہمیں بخشوا دے گا اور پتہ نہیں یہ روحانی ٹوپی ڈرامے کرے گا, جن چڑیل بھوت بگائے گا, اور الٹی سیدھی حرکتیں جو کر رہا ہو اس کو لوگ پیر و مرشد کہتے ہیں. تو سارا دن آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیں گے نا, آپ کو لگے گا کہ اللہ کے آپ پر بے پناہ احسانات. میں اسلام آباد میں تھا, وہاں ایک شخص کے بارے میں پتا چلا, کروڑ پتی آدمی ہے, بہت بڑا بنگلہ اس کا. ہمارے ایک دوست کی اس سے سلام دعا تھی, اس کی بینائی چلی گئی اور اس نے بہت کوشش کی, وہ بینائی واپس نہیں آئی. ایک دن وہ کہنے لگا اپنے اس دوست سے نا کہ ایک ٹھیلے والا بھٹے نہیں بیچ رہے ہوتے, جو بھٹا بیچ رہے ہوتے, تو اپنے دوست سے کہنے لگا, اس دوست نے مجھے بتایا کہ یار اگر یہ بھٹے والا میری ساری دولت, اسلام آباد کا بنگلہ, میرا بزنس لے لے, یہ بھٹے کی ریڑھی مجھے دے دے اور آنکھیں دے دے, تو میں اس پہ تیار ہوں. اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہیں, اتنی بڑی بڑی نعمتیں. ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنی پریشانیاں گنوانے لگے نا, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ ٹینشن, یہ ٹینشن, یہ ٹینشن. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار جو ٹینشنیں آپ بیان کر رہے ہو نا, جس سے آپ موٹیویشن لینے کے لیے آئے ہو, اس کے پاس یہ والی ٹینشن اس سے ڈبل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے پاس یہ والی ٹینشن کیا ہے, اس سے ڈبل ہے. تو میں آپ کی ٹینشنیں کیسے ختم کر دوں؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ ٹینشنوں کا نہیں ہے, آپ کے ساتھ مسئلہ یہ کہ آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا. جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ نہیں رہے, جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ٹینشن سمجھ رہے ہو. اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں؟ بولو نا, دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا. قرآن کہتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتے جو تمنا کرے گا مل جائے گا؟ تو ممکن نہیں ہے. یہاں ہم نے یہ دیکھنا کیا کیا ملا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھنا کیا کیا نہیں ملا ہوا. لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفنس میں رہتا ہے, میں ناظم آباد میں رہتا ہوں. وہ بھائی تو یہ دیکھ, تو ناظم آباد میں رہ رہا ہے, وہ گندے نالے کے پل پہ رہ رہا ہے وہ بندہ فلاں. اور جو گندے نالے پہ رہتا ہے وہ دیکھے یار گندے نالے پہ گھر تو ملا ہوا, اگلا تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے. جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ کہے کہ یار میں سو تو رہا ہوں نا. بہت سے لوگ 1000 گز کے بنگلوں میں گدے پہ نیند نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں فٹ پاتھ کی نیند اچھی ہے اس گدے سے جس پہ نیند نہیں آئے کم وقت کو. تو جب تک آپ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا اور سر چھپانے کی جگہ مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا, اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. اب حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ نبی کے الفاظ میں مفہوم سمجھا رہا ہوں. اب اگر یہ کہتا نا میرے بھی ٹینشن, یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ تو ہوس ہے بھائی, ہوس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں میں بے روزگار ہوں, ٹینشن ہے, میں کہتا ہے تیرے کو صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ناشتہ تو مل رہا ہے. دوپہر کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. رات کا کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. سونے کی جگہ ہے؟ کہہ رہے ہاں ہے. کہہ رہے ابا کی صلواتیں بہت سننے کو ملتی ہیں. بس یہ ٹینشن ہے. تو میں نے کہا 2-4 ٹینشنیں تو ہونی چاہیے نا زندگی میں. یہ والی ٹینشن بھی ختم ہو جائے پھر تو اور جنت میں چلا گیا نا. تو ایک ٹینشن برداشت کر لے. فری پھوکٹ کا تجھے پراٹھے مل رہے ہیں صبح کے, فری پھوکٹ کا تجھے ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے؟ بھلے صلواتیں سن کے مل رہا ہے. بھیکاری کو آپ 2 روٹی تو گالیاں دے کے, وہ کہے گا 2 اور دے دے, 4 گالیاں اور لگا دے ساتھ میں. کیونکہ بھیکاری کو اندازہ ہے کہ 2 پراٹھوں کی کیا, میرے منہ سے روٹی نکلتی نہیں ہے, لفظ نکلتا ہے, پراٹھا ہی نکلتا ہے, پتہ نہیں کیوں. کیونکہ جب بھی باہر دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے نا سب کچھ ملتا ہے, کراچی کے ہوٹل کے پراٹھے نہیں ملتے. ابھی میں سعودی عرب سے آیا ہوں کل, نہیں مزہ آیا یار, پراٹھے نہیں تھے. تو اس لیے میرے منہ سے روٹی کا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے. تو بھیکاری کو آپ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس کو موٹی موٹی گالیاں دے کے 2 پراٹھے پکڑا دو,
غصہ کرے گا وہ، پھر بھی شکریہ ادا کرے گا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں سمجھتا. اور جو گھر میں بیٹا ہوتا ہے نا کروڑ پتی باپ کا، وہ سمجھتا ہے سارا میرا ہے، میں اس کا مستحق ہوں، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے. او بھائی تو سمجھ کہ میں مسافر خانہ ہے، اللہ نے مجھے بڑے باپ کے گھر میں پیدا کر دیا، یہ میرا احسان نہیں. کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. جو مل رہا ہے گریوی میں کھاؤ. اس پہ اگر ابا صلواتیں سنا کے ابا پھر بھی مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے، کوئی بات نہیں ابا، 2 گالیاں اور، لیکن رات کو گھر سے نہیں نکالنا مجھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سنا کرو ابا کی گالیاں، اس پہ ثواب ملتا ہے، خدا کی قسم برداشت پہ ثواب ملتا ہے. باپ کی پیشانی پر محبت سے دیکھنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے یہ. تو جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو گے میں ان چیزوں کا مستحق ہوں ہی نہیں، تو جتنا ملے گا اس پہ کیا ہوگا؟ شکر ادا ہوگا. بھائی ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے، اللہ نے ہمیں یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا. تو ہم تو یہ چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی وہ اکثر ایک میں واقعہ سناتا ہوں، بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نجومی کے پاس ایک آدمی گیا اور اپنی ہاتھ دکھائی. نجومیوں کو آتا واتا کچھ نہیں ہے، لیکن ویسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں. تو نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ بھئی 10 سال تک، وہ غریب آدمی تھا، نجومی نے کہا 10 سال تک تم غریب کے غریب ہی رہو گے. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال بعد کیا ہوگا؟ بھارے نیارے ہو جائیں گے. اس نے کہا 10 سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی. یہ خوش ہو گیا، چلو 10 سال کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی؟ عادت ہو جائے گی. تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو، نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو. بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے، حقیقت ہے. اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تلاش کرو روزگار، سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جب کوئی پریشانی آئے، دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ، فنا ہونے کی. یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے، وہ چلی گئی 96 سال میں یار. ہے بھائی 96 توپوں کی، 96 میں گئی 98 میں گئی، 96 سال میں 96 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو. اب فرض کر لو میں اور آپ، اگر ہم تو برطانیہ کے ویزے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا، مل جائے تو بڑے خوش. اس کو ویزا نہیں ملا، برطانیوں کی ماں تھی وہ، برطانیوں کا باپ تھا وہ. ہمیں اگر برطانیہ کا باپ بنا دیا جاتا تو 96 سال کے بعد بھی ہمارا وہی حشر ہونا تھا جو ملکہ برطانیہ کا ہوا ہے. تو یار نتیجہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا. پائپ کے منہ میں بیٹھو یا پائپ تمہارے منہ میں ہو، رزلٹ ایک ہی ہے. جب رزلٹ وہی نکل رہے ہیں بھائی اس کا، تو کیا ہے یار؟ جس نے زیادہ سموسے کھا لیے، جس نے 2 پراٹھے کھا لیے، جس نے نہیں کھایا، جو روزگار ہے، جو بے روزگار ہے، تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. رزلٹ کیا ہونے والا ہے؟ ایک جیسا. قبرستان جایا کرو ڈیفنس کے، تو خاص طور پہ جایا کرو قبرستان. بڑے بڑے لوگ یہاں نیچے دفن ہوتے ہیں، تو جا کے دیکھا کرو یار یہ فلاں کا بنگلہ، یہ فلاں کا بنگلہ. ابھی ایک دفعہ میں جب گلشن اقبال میں رہتا تھا نا پہلے، تو میں گھر تلاش کر رہا تھا گلشن اقبال میں. تو کسی نے مجھے کہا یہاں بڑا وی آئی پی سے قبرستان ہے. میں نے کہا یار قبر میں جانے کے بعد نہیں پتا چلتا کہ وی آئی پی ہے یا اورنگی ٹاؤن کا قبرستان ہو، گندے نالے کا قبرستان ہو، یا ڈیفنس کا. اندر سے سارے کیا ہوتے ہیں؟ جتنے کیڑے ایک غریب رکشے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں، اتنے ہی میرے بھائی معذرت کے ساتھ ڈیفنس والوں کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. تو یہ ڈیفنس آپ لوگ رہتے ہو نا، یہ زیادہ 2 ٹکے کی خدا کی قسم رہو آپ، ایسا نہ چھوڑ کے آپ گندے نالے چلے جاؤ. یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہاں جاؤ گے تو جلدی قبرستان جانے کا چانس ہوگا. وہاں ڈینگی وینگی نالوں میں بہت پھیلا ہوا ہے آج کل. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 ٹکے کی ویلیو ان چیزوں سے دل لگانے کی بالکل کوشش مت کرو. ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو، آگے اسٹیشن پہ آپ نے اتر جانا ہے، کوئی دروازے پہ لٹک کے جا رہا ہے، کوئی نیچے بیٹھ کے جا رہا ہے، کوئی اکانومی کلاس میں جا رہا ہے، اور کوئی بزنس کلاس میں جا رہا ہے. آگے جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ دنیا میں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتے. بزنس کلاس والے کو ذرا پروٹوکول کے ساتھ لینے کے لیے آئے، لیکن اللہ کے ہاں آگے جا کے سب کا اینڈ کیا ہے؟ برابر، ختم، فنش. تھوڑے دن کی کہانی ہے. اور یہ ملکہ برطانیہ کا بار بار سوچا کرو یار 96 سال میں اس کو 96 توپوں کی، میں نے خبر سنی 96 توپوں کی سلامی. یار توپوں کا کتنا خرچہ کرا دیا اس نے. اللہ یہ بھی پوچھے گا یہ تیرے باپ کے پیسوں سے یہ توپیں تیرے اوپر خرچ ہو رہی ہیں، یہ تو قوم کا پیسہ ہے. اللہ پوچھے، اللہ تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا
کہ 96 تو ایک مہینہ تک تو رہی ہے. کتنے دن جنازہ دفنایا گیا, کتنے دن بعد ہے؟ پتہ نہیں 18 دن تک اتنے پھول, اتنے پروٹوکول, اتنے یہ سارا خرچہ ہوا ہے. یہ قبر میں نکلے گا خرچہ. اللہ پوچھے گا انسانوں, ہم وصیت کرتے ہیں ہمیں ایسا پروٹوکول. اول تو ہم کو اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اگر بن بھی گئے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں حضرت ابو بکر نے کیا وصیت کی تھی, نیا کفن بھی مت دینا. حضرت ابو بکر کی ویلیو تو بہت بڑی تھی نا, لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے. عمر پہ حکومت کیا ابو بکر نے, جن کے ماتحت عمر اور ابو ہریرہ اور ابن مسعود جیسے لوگوں, کتنا بڑا حکمران ہوگا. وصیت کر رہے ہیں میں جب مر جاؤں تو مجھے پرانے کپڑوں میں دفنانا, نیا کفن مجھے مت دینا. نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے, جانے والوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے تھے بھائی یہ مسافر خانہ ہے. تو غیر مسلموں کی چیزوں سے متاثر مت ہو, خدا کا واسطہ. ملکہ برطانیہ سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی میرا کلپ بنا دے ملکہ برطانیہ کے خلاف, وہ تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں جی پروٹوکول ملتا ہے, لیکن میں تو آپ کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق بتا رہا ہوں. ملکہ برطانیہ اور اسلام کا فرق نہیں بتا رہا آپ کو. ہماری ملکہ ان کی ملکہ کا فرق نہیں. ہمارے ہاں تو ملکائیں جاتی ہیں تو وہ دفنانے کے لیے چیز, ہماری ملکہ تو بے نظیر بھٹو تھی نا. ہمارے یہاں تو ملکہ جاتے ہیں الگ اسٹائل سے ہیں. کوئی بم دھماکے میں جا رہا ہے, اس کو کیا پروٹوکول, ضیاء لگ گیا, وہ بوٹی بیچارے کی وہ شہادت کے بعد کچھ 2-4 چیزیں ملی ہیں. تو ہم تو ویسے ایسا پروٹوکول دے ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں نیچرل طریقے سے نہیں جاتے لوگ, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں نیچرل سسٹم ہی نہیں ہے بڑے لوگوں کے جانے کا دنیا سے. ہمارے یہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے وہ چلے گئے, اخبار میں آ گئے جی انتقال ہو گیا. کیسے ہوا یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہماری قوم. تو دنیا کو مسافر خانہ جب انسان سمجھتا ہے تو مال کی محبت اس میں کم ہوتی ہے. پھر اللہ کے شکر کرنے کا پھر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, مجھے اللہ نے یہ بھی دیا, تو پھر خرچ کرے گا نا. پھر نبی پر اللہ نے احسانات گنوائے تو نبی نے بھی اس کا شکر ادا کیا, تو اللہ ہم پر بھی احسانات گنواتا ہے. اور اگر ہم یہی بیٹھے رہے ہم پر احسانات کیا ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے, تو شکر کے حق ادا کرے گا بھائی. شکر وہی ادا کرتا ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں. اور مانتا وہ ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میری نیڈ یہ نہیں ہے, میری ضرورتیں یہ نہیں ہے, مجھے میری ضرورتوں سے بہت زیادہ دے دی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیخ چلی کی طرح نا ہم سوچ رہے ہوتے, یہ شیخ چلی نا سر پہ انڈے رکھے جا رہا تھا, تو اس کے جو سیٹھ نے اس کو سر پہ انڈے رکھوائے. پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے, ان سے چوزے بھی نکلتے تھے. تو شیخ چلی نے سوچا ابے اگر تو یہ انڈے لے کے بھاگ جا تھوڑی دیر کے لیے, فرض کر تو انڈے لے کے نکل لے یہاں سے, یہ 100 انڈے ہیں, بھاگ کے نہ کہیں چھپ جانا, ان 100 انڈوں پہ مرغی بٹھانا, مختلف مرغیاں, 100 چوزے نکلیں گے. پھر کچھ نر ہوں گے, کچھ مادہ ہوں گے, تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو مرغے بیچ دوں گا, مرغیاں رکھوں گا, پھر بریڈنگ ہوگی اس سے, پھر اتنے انڈے, پھر اتنے انڈے, کیلکولیشن کرتے کرتے پھر ایک دن آئے گا میرا پورا پولٹری فارم ہوگا. پھر میں مرغیوں کا بزنس سوچتا ہوا جا رہا ہے نا, پھر میرا بزنس پھر ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا پیسوں کی ریل پہ. پھر میں کسی خاندانی اچھی مالدار لڑکی سے شادی کروں گا, پھر میرے بچے ہوں گے, پھر میرا بنگلہ ہوگا, پھر بچے ایک دن آئیں گے ابو پیسے, میں کہوں گا چلو بھاگو یہاں سے. جیسے یوں کیا تو انڈے کا ٹکڑا نیچے. تو سیٹھ نے کہا کہ نالائق, اگر تیرا پاؤں کہیں ٹھوکر لگی ہوتی, اس پہ انڈے گرے ہوتے, تو میں کہتا غلطی, تو نے تو خود یوں کر کے گرایا ہے, پیسے نکال. وہ کہتا تو اپنے انڈوں کو سوچ رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. تجھے فکر ہے کمبخت اپنے 100 انڈوں کی, میرا پورا خاندان تباہ برباد ہو گیا, وہ انڈوں کو رو رہا ہے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں.
شیخ چلی کے منصوبے نہ بناؤ بھائی، جو اللہ جو جیسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ، بزنس بھی کرو، یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ملے گا اتنا جتنا اللہ چاہے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پورا کنبہ ہی تباہ ہو جائے آپ۔ ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ لوگ کر رہے ہیں، جو کہ لوگ عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے، نہیں بھائی، اس سے یہ لالچ ہے، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں، وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے، پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا، قناعت ہوتی، اللہ بہت زیادہ، میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں ان کے دل اتنے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا، لیکن لالچی ہے، میرا دل نہیں کرتا۔ اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا۔ بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے، ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی، وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو، باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے یار میں سب کچھ ان کے لیے، ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ۔ لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے، یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں، ایسے باپ ہم نے دیکھے، وہ کہتا ہے سارا ٹرسٹ میں دے دو، ان کم بختوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ، اور بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ۔ تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ، یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے، اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے دیوالیہ نکال دوں گا تمہارا، اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا۔ دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے، دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے، دیکھو اتنا وہ تو غریب ہے اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی، تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے، لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا۔ جا کے دیکھو گھروں کے اندر، ہم تو کتنے کیسز آتے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد میں، بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی، صحیح ہے نا؟ ایسے ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا، بہت زبردست، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، عورت کو ایسا ہونا چاہیے، تقویٰ اسے کہتے ہیں، یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی۔ تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا۔ جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا، یا پتہ چل گیا ہوگا، یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے، واللہ اعلم، بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ہوگا۔ جیسے پتہ چلا، ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہے، انتقال ہو گیا۔ اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی، تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا، غلط کیا، لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے۔ آج کل یہ سوچ نہیں ہے، بھئی شرم، یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں۔ تو جو اس کی وراثت کا ہے، بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، وہ حصہ لے کر گئی ہے اس پہ دوسری زوجہ کے پاس۔ وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں، ہمیں تھوڑی بتایا تھا، اس کے پاس حصہ لے کے گئی۔ یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا، لالچ نہیں ہوتی، تو ایسے ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے۔ اس کو میں ابھی حدیث سناتا ہوں، اس پہ کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ، حرام میں اگر ملے گا بھی نا سکون گیا، لالچ، ہوس، یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھئی میرے میاں نے کی ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلا، اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی، جتنا میرا حصہ اتنا ہی تمہارا، وہ بھی کتنی خاندانی۔ اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے دی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو تو عدت کے دوران عورت کو وراثت ملتی ہے، پھر اگر مرض موت میں طلاق دے دے، اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لمبی بحث ہے، تو کبھی کوئی مبتلا ہو تو پوچھ لے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے بیان کو ایک مسئلہ بنا کے بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن عدت بھی ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے اس بات کا بتایا نہیں تھا، لہذا میں ان کی زوجہ نہیں ہوں، میرا حصہ نہیں۔ کیسی خاندانی عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ وہ الگ بات ہے، ٹینشن سے میاں مر گیا، وہ الگ، وہ تو عورت نہیں پسند کرتی نا، یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مرا ہو، لیکن ہونا یہی چاہیے معاشرے میں، بھائی جو میرا حصہ نہیں ہے وہ میں کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا۔ ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا
کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے، تو وکیل یہ کہہ رہا ہے، عدالت قانونی حق یہ کہ آدھی پراپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی؟ بولیں، میرے نام۔ اور میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا، میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا، نالائق تھا، ظالم تھا، جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ اور مہر کا خرچہ، اس کے مہر، اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز نہیں۔ امریکہ کے لاء کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال۔ بولتے کیوں نہیں؟ کہہ رہی میرا میاں تو ظالم تھا۔ میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا، بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی، اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ، ختم قصہ۔ ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ۔ میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ، اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ دو مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں، کیونکہ امریکہ کا لاء امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا، شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ؟ اسلام کے حساب سے مانگے گی۔ تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو، اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی، اپنا تو لے ہی نہیں سکتی۔ وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ۔ لیکن یہ میرے پاس 18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے، 20 سال میں ایک کیس آیا ہے ایسا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا، مرد نہیں چھوڑتا۔ جہاں عورت کو موقع ملتا ہے، اور کو تو کہتے ہیں اب تو قانون ہے بھائی، یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے۔ خدا نے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے، کتنا نہیں لے سکتی، یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے ہیں، تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے۔ قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی؟ اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں۔ جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا۔ ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے، گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایک دفعہ پڑھ لے، ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ پھر میں اپنا دین چھوڑ دیا، اس دین کو فالو کروں گا۔ آج پڑھتے جا رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ